فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے محترم بزرگ و دوستو عزیزان گرامی، ابھی ہم اور آپ جس ماحول میں اور جن حالات سے دو چار ہیں وہ بالکل آیا ہے۔ امت مسلمہ جس ظلم و ستم کا شکار ہے اور مصائب و آلام کے جو پہاڑ امت محمدیہ پر توڑے جا رہے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ ایمان والا ہونا، اسلام والا ہونا، قرآن و سنت والا ہونا ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک ظلم ہے، اور اپنے آخری پیغمبر آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان کی رسالت کو اپنے سینے سے لگانا ایسا ہے جیسا کہ کوئی جرم، جس جرم کے پاداش میں اسے روندا جا رہا ہو، اسے مارا جا رہا ہو، اسے دھکے دیا جا رہا ہو، اس پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اور کہا جا رہا ہو کہ تم زمین کے نیچے چلے جاؤ، تمہارے لیے زمین کے اوپر کوئی جگہ نہیں۔ الزمین اپنی وسعت کے باوجود، اپنی کشادگی کے باوجود اس کے لیے تنگ نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے امتحان کو مانگا ہے، اور امتحان مقصود بھی ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو جانچتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو پرکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے دین پر صحیح معنوں میں عزم و استقلال کے ساتھ قائم ہے یا نہیں، اس کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نفس سے زیادہ ہے یا نہیں، اس لیے کہ کل جنت و جہنم کے فیصلے اسی بنیاد پر ہونے ہیں۔
تو امتحانات سے گھبرانا، ابتلاءات سے گھبرانا، آزمائشوں سے گھبرانا، یہ امت محمدیہ کا سبق نہیں۔ امتحانات اور آزمائشوں کو اپنے سینے سے لگانا اور ان امتحانات و ابتلاءات اور آزمائشوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت اللہ، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دینا اور تمام تر آزمائشوں مصیبتوں کے بعد سجدہ شکر بجا لانا، یہ مقصود مومن ہے۔ اور یہی مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی تھا۔ حضرات صحابہ کا آپ واقعہ پڑھیں گے تو حضرات صحابہ کو جب یہ علم ہوتا کہ میرا فلاں بیٹا انتقال کر گیا، میرا فلاں لڑکا شہید ہو گیا، تو وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے شہادت کے لیے قبول فرمایا۔ معلوم چلا کہ دنیا میں رہیں یا آخرت میں رہیں، اصل مومن کا مقصد اور اصل مومن کا سرمایہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قوت، طاقت، جان اور جو ہمیں مال دیا ہے، یہ جان بھی اللہ کے راہ میں لگے، یہ مال بھی اللہ کی راہ میں لگے، اور ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہو تو وہ قطرہ بھی اسلام کی بقا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ ہو۔ یہ سبق ہے قرآن کا، یہ سبق ہے سنت رسول اللہ کا، اور یہ سبق ہے کتاب اللہ کا۔ آج آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں اور فلسطین کی جو حالت ہے اور وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ شہید ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم وہ بجائے 70 سال 80 سال زندگی گزارنے کے 20 سال میں انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے چلے گئے، اور کل ہم بھی 70 سال 80 سال گزار کر کے اللہ کے یہاں جائیں گے تو ہمارا اور ان کا پلہ برابر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ ان کو جو شہادت کا درجہ ملے گا اور آزمائش میں کھڑے رہنے کا جو درجہ ملے گا، وہ تو اللہ کے یہاں وہ ہے جو ہمارے گمان سے بالا تر ہے، جو ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو، کوئی یہ سمجھ رہا ہو، اور کسی کے دل میں اگر یہ بات آئے، ہمارے دل میں اگر یہ بات آئے کہ فلاں شخص دیکھو، فلاں شخص شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہادت پا لیا، 20 سال 25 سال 30 سال میں وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، ہماری عمر 80 سال ہے، ہماری عمر 90 سال ہے، ہم اللہ کے یہاں 90 سال کی عبادت لے کر کے جائیں گے، ہم اللہ کے یہاں 70 سال کی عبادت لے کر کے جائیں گے، تو ہماری عبادت ان کی عبادت سے بڑی ہوگی، ہماری نماز ان کی نماز سے بڑھی ہوئی ہوگی، ہماری دعا ان کی دعا سے بڑھی ہوئی ہوگی، ہماری اطاعت ان کی اطاعت سے بڑھی ہوئی ہوگی، اور ہمارا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑھا ہوا ہوگا۔ یہ فضول کی بات ہے۔ یہ تصور اگر ہے تو یہ شیطان کا تصور ہے، یہ تصور اگر ہے تو یہ محض خوش فہمی میں مبتلا کر دینے والی بات ہے۔ اور جو آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جس طرح سے وہاں ظالم طاقت اور ظالم قوت اپنی پوری طاقت کا اور اپنی پورے اسلحہ کا استعمال کر رہا ہے، آپ اگر اس کو بنظر غیر دیکھیں تو وہاں پر بھی اللہ کی نصرت اور حمیت، اللہ کی نصرت اور مدد وہاں بھی موجود ہے۔ ورنہ جو طاقت جس سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑی ہے اور جس طاقت کو جو طاقت للکار رہی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک زیرہ اور ایک ریزہ اور پہاڑ کی نسبت ہے۔ فلسطین کی جو حریت پسند تنظیم ہے، فلسطین کی جو حریت پسند تحریک ہے، ان کی مثال صرف ایک ریزہ اور درے کا ہے، اور وہ جس سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑی ہے اور جس سپر پاور طاقت کو وہ للکار رہی ہے، اس کی مثال ایک پہاڑ کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بیچارے شکست خوردہ، اپنے کو شکست خوردہ بتلا رہے ہیں۔ اور اسی اسرائیل کے ایک بڑے افسر نے یہ اعلان کیا اور یہ کہا، یہ بیان دیا کہ ہمیں شکست مل رہی ہے، شکست کو تو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ کیا اسرائیل سے موسیٰ اور ہارون کا رب ناراض ہے؟ کیا اسرائیل سے موسیٰ، کیونکہ اسرائیل یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو یہ بیچارے مارے افسوس میں، مارے غم میں، مارے شکست میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل سے موسیٰ اور ہارون کا رب ناراض ہے کہ ہم اتنی طاقت والے ہو کر کے، سپر پاور طاقت، جن کے پاس ڈیفنس کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے زیر کیا۔ فلسطین یہ 1948 میں
اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. 1948 سے پہلے اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی. آپ اس کی مختصر تاریخ اگر جانیں تو اس طرح سے کہ اس دنیا پر حدیث کے اور کتاب اللہ کی روشنی میں اس دنیا پر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر فرشتوں نے کی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے بیت المقدس کی بھی تعمیر کی. پھر اس تعمیر کا سلسلہ آگے چل کر کے جب طوفان نوح میں کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا اور صرف اس کی اینٹیں اور اس کی بنیاد کی اینٹیں رہ گئی تو اسی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اسی بنیاد کے اوپر تعمیر فرمائی. تو یہ کعبہ دراصل بیت اللہ دراصل حضرت آدم اور ان سے پہلے حضرات فرشتوں نے بنایا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور ادھر بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اور ان دونوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی اس تعمیر کے درمیان. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد کچھ سالوں تک اور کچھ دنوں تک یہ بیت المقدس کا حصہ یہ اسرائیلیوں کے زیر نگی رہا، اسرائیلیوں کے زیر حکومت رہا. یہ تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ مشکل سے 70 سے 75 سال. یہی صرف یہ 70 اور 75 سال کا جو عرصہ ہے، ان عرصوں میں فلسطین اور وہ ارض مصر یا ارض فلسطین وہ جو ہے ان کے زیر طاقت اور زیر قوت رہا. اس کے بعد پھر ان کے زیر قوت ان کی طاقت و قوت سے نکل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال قبل بخت نصر ایک بادشاہ ہے. اس بادشاہ نے اپنے تمام طاقت اور قوت کے ساتھ آ کر کے فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کیا. تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے قتل کیا اور پورے فلسطین کا تخت و تاراج کر دیا. اور اس کے بعد اس پر بخت نصر بادشاہ قابض ہوا. پھر اس پر عیسائیوں کی حکومت رہی. فلسطین پر گرچہ یہودی حضرات یہ کہتے ہیں، اسرائیلی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر ہے، یہ غلط کہتے ہیں. ان کا یہ تصور غلط ہے. ان کی حکومت صرف 70-75 سال پوری تاریخ میں رہی ہے. اور اس پر حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عیسائیوں کی رہی. تو عیسائی حضرات اس پر غالب ہوئے، پھر عیسائیوں کی حکومت اس پر رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ تو بہت مشہور ہے. انہوں نے نہ جانے کتنے لمبے عرصے تک اور لمبی زمین اور لمبے خطے تک انہوں نے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان 2 شخص کی عمارت میں ایک لشکر روانہ فرمایا، جو لشکر جنگ کرتے کرتے ارض فلسطین تک پہنچے. وہاں فلسطین پر یہود عیسائیوں کی بادشاہت تھی اور یہ 1136 عیسوی 636 عیسوی کا واقعہ ہے. 636 عیسوی میں حضرت عبیدہ ابن الجراح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اپنے لشکر کو لے کر کے فلسطین سرزمین پہنچے. تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا عیسائیوں نے کہ یہ ایسی قوم ہے جو ہزاروں اور لاکھوں میلوں کا سفر کر کے اور ہزاروں خطوں کو فتح کر کے ہمارے پاس آئی ہے، ہماری بھی خیریت نہیں ہے. عافیت اسی میں کہ اس سے بآسانی مصالحت کر لو، معاہدہ کر لو. چنانچہ اس وقت جو بیت المقدس پر جو حضرات قابض تھے عیسائی لوگ اور ارض فلسطین پر جس کی حکومت تھی، انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایسا ہے کہ ہم بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے اور بغیر کسی جھگڑے کے ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے کرتے ہیں اور سلطنت تمہارے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ صلح کر لو، کچھ معاہدہ کر لو. اس معاہدے کے لیے تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. چنانچہ انہوں نے یہ خبر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے اور معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں انہوں نے چند باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی عیسائیوں نے کہ دیکھیے اس ارض فلسطین پر یہودیوں کو کبھی آنے مت دیجیے گا.
یہودیوں کو کبھی اس میں داخل ہونے مت دیجیے گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہودیوں کا بھی ایک مذہبی تعلق ہے بیت المقدس سے، ہم ان کو کیسے روک دیں؟ یہ بیت المقدس، اس کا تعلق یہودیوں سے بھی ہے، اس کا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے. عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کی تو پرورشی ہے بیت المقدس کے اندر ہوئی، اور یہودیوں کا تو ہے ہی، اور ہمارا بھی ہے یہ عرض الاسراء والمعراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہوئی وہ یہیں سے ہوئی تھی. جو براق کا جو سفر ہوا تھا وہ وہیں سے شروع ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے لیے جو امامت کی تھی انبیاء کی، وہ اسی بیت المقدس میں امامت کی تھی. تو ان تینوں مذہب والے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں مذہبوں کا ایک قلبی تعلق ہے اس مسجد سے، بیت المقدس سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے کہا، عیسائیوں کو معلوم تھا کہ یہ یہود بہت خبیث لوگ ہیں، یہ یہود ان کے اندر خباثت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، اگر ان کو انٹری کرنے کی اجازت دی گئی تو پھر یہ وہی خباثت اور سرکشی مچائیں گے جو اس سے پہلے کر چکے ہیں. اسی لیے انہوں نے منع کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو روک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا بھی مذہبی تعلق ہے بیت المقدس اور مسجد اقصی سے. خیر، اس پر مصالحت ہوئی. اس کے بعد بیت المقدس اور ارض فلسطین یہ مسلمانوں کی حکومت میں رہی. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 1136 عیسوی کا ہے، 636 عیسوی کا. اس کے بعد سن 11ویں صدی میں، یہ گویا کہ 400-500 سال کا عرصہ بہت ہی پرامن گزرا، مسلمانوں کے زیر حکومت یہ عرصہ رہا. اس کے بعد 1100 عیسوی میں، 11ویں صدی میں یہودیوں نے پھر اس پر قبضہ کیا. عیسائیوں نے، یہودیوں نے نہیں، عیسائیوں نے پھر قبضہ کیا. جس عیسائی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جس عیسائی سے اس سرزمین کو چھڑایا گیا تھا، اسی عیسائیوں نے پھر دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا. اور یہ قبضہ، اس کا دور اور یہ ایام مشکل سے 50 سے 60 سال رہے. 50-60 سال تک انہوں نے حکومت کی. اور اس کے بعد مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہوئی. اس حکومت کے دور میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس سپہ سالار کو کھڑا کیا، اور اس کی طاقت اور قوت کے سامنے عیسائی مغلوب ہو گئے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی کو، یعنی آج سے تقریباً 900 سال قبل 1187 عیسوی کو اس مسجد کو دوبارہ فتح کیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی. اور اس کے بعد پھر یہ مسجد مکمل طور سے آزاد ہوئی اور مسلمانوں کے زیر نگی اور مسلمانوں کے زیر سلطنت، زیر ولایت رہی. لیکن پھر چلتے چلتے یہودی اپنی یہودیت، اپنی خباثت، اپنے ظلم اور اپنی زیادتی کی وجہ سے دوبارہ اس پر قابض ہونے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. یاد رکھیے، آج اسرائیل بہت مکمل سپر پاور طاقت ہے، لیکن سپر پاور طاقت ہونا خود اس کی اپنی ذات اور اپنی طرف سے نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی قوت نہیں ہے. قرآن نے برملا اعلان کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور مسکنت مقدر کر رکھی ہے اس کے لیے. یہ کبھی اور دوسری آیتوں میں، بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہود تم پر کبھی قابض نہیں ہو سکتے. بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہود یہ ہمیشہ مغلوب، اس پر مسکنت اور ذلت طاری رہیں گی. اسی لیے یہودیوں کی کوئی سلطنت کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ ایک اسرائیل بھی ابھی بنایا انہوں نے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے طفیل میں اور ان کے صدقے اور ان کی پشت پناہی میں آج بھی اسرائیل کو جو طاقت ہے، جو قوت ہے اور اس کے اندر جو عزم و حوصلہ ہے، وہ امریکہ کو دیکھتے ہوئے، وہ فرانس کو دیکھتے ہوئے اور وہ اس برطانیہ کو دیکھتے ہوئے. ابھی جو لڑائی شروع ہوئی، لڑائی کے 1 ہی 2 دن بعد امریکہ نے باضابطہ اپنا بحری بیڑا اور ہزاروں کی تعداد میں فوجیں اور اس کے ساتھ جو بختربند گاڑیاں اور میزائلیں اور جو بھی ان کے آلہ جات اور اسلحے ہو سکتے تھے انہوں نے روانہ کی. حالانکہ اس کے سامنے جو طاقت تھی وہ بالکل ایک زیرہ اور پہاڑ کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ حوصلہ، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تم اپنی جتھے پر مت جانا، تم اپنی قوت پر مت جانا، تم اپنی تعداد پر مت جانا، تم اپنے عزم اور حوصلے پر جانا. اگر تمہارے اندر ایمان کی چنگاری اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت ہوگی تو اللہ اس قوت کے بدلے تمہیں فتح اور نصرت عنایت فرمائے گا. تو 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا.
اور ابھی 1940 کے قریب یہودیوں کا ایک بڑا کانفرنس بلایا گیا اور انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ کوئی ایک ایسی سلطنت قائم کی جائے جہاں اسرائیل کی سلطنت ہو. پھر ہم اس سلطنت کے ذریعے اصل ان کا جو اپنا تھیوری تھی اور ان کا جو اپنا تصور اور خیال تھا وہ یہ کہ ہم پوری دنیا پر اسرائیل کی حکومت ہو. اور اس کے لیے تو ان کو کہیں ایک پودا چاہیے جہاں وہ پودا لگائے اور پودا لگانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑھے. چنانچہ انہوں نے وہ پودا لگانے کے لیے سب سے پہلے ارض فلسطین کو چنا اور وہاں انہوں نے زمین خریدنی شروع کی. اور اسی گریٹر اسرائیل ان کا اپنا ایک تصور ہے، خیال ہے اور ان کا ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ یعنی اسرائیل کی حکومت کو بڑھاتے بڑھاتے پورا مصر، پورا عراق، پورا اردن اور وہاں پر ارد گرد کے لبنان وغیرہ حتیٰ کہ مکہ اور مدینے تک اوس و خزرج جس قبیلے میں رہتے تھے، یعنی پرانے زمانے میں جو یہودی کی جو آبادی تھی اس تک ان کی حکومت پہنچے. یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، جیسے کہتے ہیں اللہ عالم کیا اس کی حقیقت ہے کہ ہم جو پرانا بھارت ہم وہ بنائیں گے، نہ جانے کب ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، یعنی یہ صرف اسرائیل جو ابھی قائم ہے یہاں نہیں رہے گا بلکہ ہم تو پورا فلسطین لیں گے اور فلسطین لینے کے بعد پورا مصر، لبنان، سیریا، عراق اور اردن، اسی طرح سے حتیٰ کہ نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ تک پہنچیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے. چنانچہ اس منصوبے کے تحت انہوں نے فلسطین میں زمین خریدنی شروع کی. آپ کہیں گے کہ جب فلسطین یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی تو زمین خریدنی کیسے شروع ہوئی؟ یاد رکھیے اسلامی ریاست کا یہ اپنا قاعدہ اور قانون ہے کہ کوئی بھی غیر مذہب والا اس میں زمین خرید سکتا ہے. لیکن وہاں پر جو انہوں نے جس منصوبے کے تحت زمین خریدنی شروع کی تھی اس منصوبہ کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے اس وقت 1940 میں فتویٰ دیا تھا کہ فلسطین والوں کے لیے یہودیوں سے زمین بیچنا ناجائز اور حرام ہے. عرب والوں نے تسلیم نہیں کیا. ہندوستان کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امداد الفتاوی میں انہوں نے فتویٰ لکھا اور فتویٰ جاری کیا کہ یہودیوں کو فلسطین والوں کے لیے یہودیوں کو زمین بیچنا ناجائز اور حرام ہے. حالانکہ جائز تھا اسلامی ریاست، لیکن جس منصوبے کے تحت وہ خرید رہے تھے اس منصوبے کو اس دور رس اور دور بھی یہاں کے علماء نے جانا تھا. انہوں نے اس فتوے کو بھیجا، اس فتوے کو عام کیا لیکن اس فتوے پر عمل نہ ہوا. جیسے آج آرٹیکل 70 ہٹا کر کے ان کا یہی منصوبہ ہے کہ ہم وہاں غیر قوم کو آباد کریں گے، وہاں کے مسلمانوں کو ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. اسی منصوبے کے تحت انہوں نے 1940 سے ایسا کرنا شروع کیا. اس وقت ایک بادشاہ تھا سلطان عبد الحمید، خلافت عثمانیہ کے بادشاہ تھے. اس کے پاس یہودیوں کا ایک قافلہ اور ایک وفد گیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ آپ یہ ہمیں اسرائیل کے لیے اور فلسطین میں ایک مقام دے دے، ایک زمین الاٹ کر دے جہاں ہم رہ کر کے ہم لوگ آباد ہو سکیں. یہ انہوں نے کہا. تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے یہ آخری بادشاہ ہیں سلطان عبد الحمید، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے اسے الاٹ کر دیا، اگر ہم نے اسے دے دیا تو یہ ہمارے لیے ناک کا بال بنے گا. لیکن اس طرح سے زمین خریدتے بالآخر 1948 میں برطانیہ نے اس کی حکومت تسلیم کی اور اسے اسرائیل کا نام دیا اور ایک پورے فلسطین کو تقسیم کر دیا اور اسرائیل کا ایک خطہ بنا دیا. اور انہوں نے اسے تقسیم کر کے فلسطینیوں کو غزہ کے ایک محدود علاقے میں محصور کر دیا اور کہا کہ بس تم وہیں رہو، اب باقی اس پر یہ میری حکومت رہے گی. یہ اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا. اس وقت اسرائیل کا اور عربوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی. تقریباً 8 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے تھے. اور اس 1948 کے بعد مسلسل جنگیں ہوتی رہیں. 10 جنگ ہوئی جن میں سے 4 بڑی جنگیں ہوئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مارے گئے. پہلی جنگ تو یہ 1948 اور فلسطین یعنی اسرائیل اور اسرائیل کے ارد گرد جو حکومت ہے یعنی مصر، عراق، لبنان اور عرب وغیرہ ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھی اور اکثر و بیشتر ساری جنگوں میں یہاں پر شکست جو عربوں کو ہوتی رہی. 1948 میں شکست عربوں کو ہوئی. 1948 کے بعد پھر دوسری جنگ 1956 کو ہوئی
1956 में भी अरबों को शिकस्त हुई। तीसरी जंग 1967 में, 1967 में तो बहुत बड़ी जंग हुई जो 6 दिन तक मुसलसल जंग जारी रही। तकरीबन 21,000 फौजी अरबों के मारे गए थे इसमें। 400 तैयारे इनके हलाक हुए थे। 1 लाख से ज्यादा फौजी इनके जख्मी हुए थे अरब के। और इधर इसराइल, तो इसराइल में सिर्फ 6 से 700 फौजी हलाक हुए, बकिया कोई बहुत ज्यादा माली और जानी नुकसान ना हुआ। 1967 के बाद चौथी जंग जो सबसे बड़ी जंग है वो 1973 में हुई है जंग। और अगर आप ये कह लें कि इन 4 बड़ी जंगों में से शायद ये 5वीं जंग बड़ी जंग है जिसमें हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। लेकिन इस जंग का अल्लाह ताला ने इस जंग का जो काया पलटा है वो दूसरा है कि यहाँ जहाँ हमारे मुसलमानों की हलाकत और बर्बादी हुई और मुसलमान शहीद हुए, वहीं इसराइल की भी एक बड़ी ताकत उसकी ख़त्म हुई और एक बड़ी हलाकत हुई। जैसा कि खबरों के मुताबिक 2000 से ज़ायद इनके फौजी और आवाम मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना इतनी छोटी सी ताकत इतनी बड़ी ताकत को ललकारे और फिर उसको ज़ेर कर दे और उसको ख़त्म कर दे, ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता। उसकी जो डिफेंस ताकत है, उस डिफेंस ताकत पर अमेरिका भी हैरान और सरगर्दा है और बड़ी बड़ी ताकतें रश्क करती हैं। और उन ताकतों के सामने ये एक छोटी सी लश्कर और एक हुर्रियत पसंद तंजीम उसको ललकार रही है और उसे आवाज़ दे रही है, आओ ईमान और इस्लाम के दरमियान मुकाबला करो। याद रखिए, जब अल्लाह के सामने कोई सिपा सालार होकर के, जब अल्लाह के सामने और अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और इस्लाम की बका के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जब कोई ताकत सामने आती है तो अल्लाह ताला उस ताकत को उभारता है। याद रखिए, आपकी इस हिंदुस्तान पर भी तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। अंग्रेज कितनी बड़ी ताकत थी, उस ताकत के सामने मुसलमानों और जंग आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे उनके पास कोई ताकत नहीं थी। उनके पास सिर्फ जान की ताकत थी, उनके पास हल्के फुल्के हथियार थे, लेकिन ताकत ईमान का था। ताकत जो थी ईमान की थी, इस्लाम की थी, कुरान और सुन्नत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये सबसे बड़ी ताकत थी। जिस ताकत के सामने बरतानिया जैसी हुकूमत को भी ज़ेर होना पड़ा और उसे भी मगलूब होना पड़ा। आज भी जो ताकत और क़ुव्वत है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और ईमान की ताकत और क़ुव्वत है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इस ताकत और क़ुव्वत को गालिब फरमाए और इसराइल नाजायज़ हुकूमत को अल्लाह ताला मगलूब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।